گیا ہے. اپنے ناظرین کو اس وقت بتا رہے ہیں کہ ترجمان نے کہا ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا شامل ہے. آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، افراد کا ناجائز استعمال اور نقصان پہنچانا بھی شامل ہے. ملک میں انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی جاری ہے. اور اسی سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی. سر بتائیے گا آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس معاملے کو بڑی خوشائن طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے اندر بھی ایک عمل شروع ہوا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اگر یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو تو بہت اچھی ہو. سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہونی چاہیے کن کن لوگوں نے اپنے عہد کے ساتھ وفا کی ہے، اور اگر انہوں نے عہد کے ساتھ وفا نہیں کی اور کہیں آئین کے کو توڑا بھی ہے تو سب سے پہلے تو ان لوگوں پہ کیسز چلنے چاہیے اور ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اس سے کہ آئین کو توڑنے والے اور آئین کے توڑنے والوں کی مدد کرنے کی سزا جو ہے وہ آئین میں ہی لکھی ہوئی ہے، وہ غداری کی سزائے موت تک جا سکتی ہے. جی پاکستان کی اس وقت بھی جو صورت حال ہے اس میں آئین کئی دفعہ ٹوٹا ہے، اور ہمارے خیال سے اس کے پیچھے ہمارے جرنیلوں کا ہاتھ ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو ایک تو فائنینشیل کرپشن ہے، اس کی سزا ضرور ہونی چاہیے، جی لیکن ایک سزا آئین کو توڑنے کی بھی ہونی چاہیے. جی سر، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ آئی ایس پی آر کے مطابق آئی ایس پی آر کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں. تو ان میں یہ بھی کہا گیا کہ مضموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ 9 مئی بھی جعلی تھا، اور اب یہ بتائیں ہمیں کہ 26 نومبر کو گولی کیوں چلا، نہایت اور معصوم شہریوں کو مارا کیوں، جی لائٹ بند کر کے مارا کیوں، گولی کیوں چلائی؟ اس کا جواب دے دیں. 245 لگا ہوا تھا، کس نے گولی چلائی؟ مجھے پورا یقین ہے پاک افواج نے نہیں چلائی، وہ نہیں چلا سکتے. اس سے کہ چند گھنٹے پہلے جس طریقے سے گلے مل رہے تھے، میں مان ہی نہیں سکتا کہ پاک فوج گولی چلا سکتی. لیکن جب پاک فوج کی نگرانی میں ہوتے ہوئے شہر میں گولی چل جائے تو جواب تو کسی کو دینا پڑے گا کہ گولی کیوں چلائی. جی سر، کیا فیض حمید کے خلاف الزامات کا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی پر کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیے، فیض حمید صاحب آئی ایس آئی اور ان کی مداخلت کی وجہ سے پاکستان کی سیاست پہ تو اثر ہو سکتا ہے. جی سیاستدانوں کا کیا اثر ہوگا وہ مجھے نہیں پتا. اس سے کہ آج تک اصغر خان کیس میں جس کا ملوث ہونے کا تھا مرزا اسلم بیگ کا، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی. جتنے بھی جہاں بھی کوئی چیز ثابت ہونے جاتی ہے اور اس طرف جاتی ہے تو فوج اپنے والوں کو بڑی غیرت کے ساتھ ڈیفینڈ کرتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو اسٹیبلشمنٹ کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا اس کو یہ ایکسپوز کر کے اس کو سزا دے رہے ہیں. اس دور میں 3 سے 4 میرے خیال سے لیفٹیننٹ جنرلز اور کچھ چند میجر جنرلز کو سزا ہوئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وداؤٹ اوپن چارجز اینڈ ٹرائلز اس قسم کی بات ہو. جو کچھ ہو رہا ہے قوانین کے لحاظ سے درست ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ بھی اتنے ہی صاف ہیں کہ وہ یہ کر سکیں. جی سر، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ اب پی ٹی آئی اس معاملے کو فوجی قیادت کے اندر بڑھنے ہوئے اختلافات اور سیاسی مداخلت کے طور پر پیش کرے گی؟ میرے خیال سے ہماری اس وقت اس سے کہیں زیادہ بڑی جنگیں ہیں، اور یہ کوئی بہت چھوٹا معاملہ ہے ہمارے لحاظ سے. ہمارے لیے خیال سے 26ویں ترمیم سے جوڈیشری تباہ ہو گئی. ہمارے لحاظ سے جو قانون میں ترمیم کر کے فوجی جرنیلوں کو 3 سال سے 5 سال اور 5 سال کے بعد بھی ان کی 2 ایکسٹینشن اور اس کے بعد بھی اگر چاہیں تو ایکسٹینشن دی جائے، ایک کالا قانون ہے.
اس سے فوج کے باقی افسران بھی اور ایک انسٹیٹیوشن کی میں بادشاہت کا نظام آ جائے گا. وہ آئندہ پرموٹ ہی ان لوگوں کو کرے گا جو ان کی جو جی حضوری کریں گے اور کبھی چیلنج نہیں کریں گے. میرٹ نظر انداز ہو رہی ہے اس کے اندر. ہم اپنے ملک کو تعمیر کے بجائے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی اس سارے معاملے پر ہم سے گفتگو